کیسے نرمی کرے. محبت تو نوجوان کے لیے زہر قاتل ہے، اس کی روح روزانہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں چھپائے. کیسے چھپائے؟ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا. میں نے پھر نیچے جواب لکھ دیا. اب دیکھا دونوں نے ایک دوسرے کو. کہتے ہیں میں نے نیچے لکھا اذا لم یجد صبرا بکتمان سرہ، اذا لم یجد صبرا بکتمان سرہ فلیس لہ شیء سوی الموت انفع. جب بندہ راز نہیں چھپا سکتا، راز سینے میں نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے موت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا ایک دوست تھا. یہ لوگوں کی بیماری ہوتی، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ راز نہیں رکھ سکتے. تو ہمارا ایک دوست تھا، وہ کہتا مجھے عشاء کے وقت کسی کا راز نہ بتایا کرو. تو ہم نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں صبح تک میرے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے، بندہ نہیں ملتا کہ میں کس کو بتاؤں. تو اتنی رات مجھ سے صبر نہیں ہوتا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور اللہ کی قسم کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے سینے رازوں کے قبرستان ہوتے ہیں. مر جائیں وہ دل کی بات دل میں رکھتے ہیں راز. تو میں نے نیچے لکھا کہ اذا لم یجد صبرا بکتمان سرہ فلیس لہ شیء سوی الموت انفع. اس کے لیے موت سے بہتر کوئی چیز نہیں. جب اگلے دن عصر کے وقت آیا تو چٹان کے پاس دیکھتا ہوں ایک جوان مرا ہوا پڑا ہے. نے کہا مر تو سکتا ہوں، نہیں چھپا سکتا. یہ امام اصمعی نے لکھا ہے. اچھا، میں نے اس سے ایک سبق لیا کہ عربیت کا کمال، فصاحت کا کمال دیکھا نہیں ہے، بندہ مار دیا. اتنی طاقت ہے ان کے کلام میں، اتنی گفتگو کرتے ہیں. صحبان بن وائل، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ صحبان عرب کا وہ شاعر گزرا ہے. لاہور والوں آپ کہیں گے محفل قرآن کی ہے اور احمد جمشید کسی اور طرف چل پڑا ہے. آؤں گا اسی بات کی طرف کہ صحبان وہ شاعر گزرا ہے. کہتا ہے بالغ ہونے کے بعد موت تک میں نے پوری زندگی میں ایک جملہ مکرر نہیں بولا. پوری زندگی موت تک ایک جملہ دوبارہ نہیں بولا، نئے نئے جملے. اتنی وضاحت. اور لبید اٹھائیے، لبید تو وہ شاعر ہے کہ اس کے بارے میں عرب کہتے تھے کہ اکتبوها علی الحناجر، اکتبوها علی الحناجر. او لوگو، لبید اس درجے کا آدمی ہے کہ جب یہ لب سے الفاظ جملے نکالے تو تم اپنی گردن پہ لکھ لیا کرو اگر لکھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے. وَلَوْ بِالْخَنَاجِرِ، اگر تمہیں لکھنے کے لیے پن قلم نہ ملے تو خنجر سے لکھ لو. گردن پہ لکھو اور خنجر سے لکھو. مطلب کیا ہے؟ خون سے لکھ لو، اس کا جملہ ضائع نہ جائے. جب اتنی طاقت، لیکن جب قرآن آیا، اللہ اکبر، قرآن آیا، قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. او کائنات کے لوگوں، مانتا ہوں تمہاری فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، طاقت بھی ہے کلام پر، لیکن اگر ساری کائنات کے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں اور قرآن کی مثل بنانا چاہیں، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. سارے مل کے قرآن کی طرح قرآن بنا سکتے، اکٹھے ہو جائیں، کمیٹیاں بنا لیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے لگ جائیں، قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے. آپ کہیں گے تو 114 سورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، وقت چاہیے. فرمایا چلو فَأْتُوا
بعشر سور مثلہ مفتریات، کوئی سی 10 صورتیں منتخب کر لو اور ان 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ چلو یہ بھی نہیں کر سکتے، آسان کر دیا، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة، تن کے نیچے سورتن کی تا کے نیچے تنوین ہے، یہ تقصیر کی ہے، بسورتن قصیرتن، بقرہ آل عمران نساء مائدہ نہیں، یہ تو لمبی صورتیں، بسورتن قصیرتن، مختصر سی صورت لے لو اور اس جیسی صورت بنا کے لے آؤ۔ آپ کہیں گے لاہور والوں کیا ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ کیا وجہ؟ قرآن بھی تو عربی ہے، کیا ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ کوئی جملے بنا لیتے؟ میں کہتا ہوں یہاں صرف فصاحت و بلاغت ہی نہیں ہے، تم عربی تو بنا لوگے، ان میں قرآن جیسی صداقت کہاں سے ڈالو گے؟ ان جملوں میں تم عربی کے کلمات بنا لوگے، ان میں ہدایت کہاں سے ڈالو گے؟ تم کلمات تو عربی کے بنا لوگے، اس میں اس طرح آخرت جنت جہنم کے تذکرے کہاں سے لاؤ گے؟ ہاں تم اس میں ایسی تاثیر کہاں سے لاؤ گے؟ یہ تو صداقت بھی ہے۔ ہمارے یہاں شعر اتنا ہی اونچا ہوتا ہے جتنا اس میں جھوٹ کا مبالغہ زیادہ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ شاعر جب کہتا ہے نا پائے کا شعر بنائے تو کہتا ہے ستارے توڑ کے تیرے قدموں میں لا دوں، چاند تیری ہتھیلی پہ رکھ دوں، سورج تیرے دائیں طرف رکھ دوں، تو یہ ساری باتیں وہ کر سکتا ہے؟ اوٹ پٹانگ مار ہے، یہ اس کی بس کی بات ہے۔ لیکن شعر کو اتنا ہی پسند، اور قرآن کمال یہ ہے کہ قرآن کی ہر بات میں صداقت ہے، سچائی ہے، ہدایت ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لیکن بیت المعمور والو سن لو، مکے کا مشرک مقابلے کے لیے احد تو آیا، 70 مارے گئے، بدر میں آیا 70 مارے گئے، احد میں 70 صحابہ شہید کیے، خندق میں آیا، حنین میں آیا، ہر طرف سے مقابلے کے لیے آیا، مرنے کو تیار ہوا، مارنے کو تیار ہوا، لیکن قرآن جیسی صورت بنانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس لیے یہ وہ جانتا تھا کہ مرنا آسان ہے، لیکن قرآن جیسا قرآن بنانا مشکل ہے، اس لیے کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ امام قاسمی نے اپنی تفسیر محاسن التاویل میں عجیب بات لکھی ہے کہ قرآن آنے سے پہلے عرب کے جرگوئی، عرب کے جب فیصلہ کرنے والے جج بیٹھتے تھے، حاکم، ان کو اپنے اس جملے پہ بڑا ناز تھا، القتل انفع للقتل، القتل انفع للقتل۔ ان کی جرگے میں یہ جملہ بہت دہرایا جاتا کہ قتل کو ختم کر دیتا ہے۔ قتل مطلب کیا ہے؟ جب سزائیں نافذ ہو تو لوگ قتل نہیں کریں گے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک اور جملہ بھی ان کا بڑا مشہور تھا، وہ کیا؟ وہ کہتے تھے ان قتل البعض احیاء للجمیع، بعض کو قتل کرنا یہ سب کی زندگی ہے۔ اور کبھی کبھی وہ یہ جملہ بھی کہہ دیتے تھے کہ اکثر القتل لیقل القتل، قتل زیادہ کرو تاکہ قتل کم ہو جائیں، ان کو ان جملوں پہ ناز۔ لیکن جب قرآن کی آیت آئی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قتل کو ختم نہیں کرتا بلکہ قصاص قتل کو ختم کرتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ
قصاص حیاتن، اور قتل کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا، قصاص کا لفظ جو انصاف پہ دلالت کرتا ہے، جو بدلے پہ دلالت کرتا ہے، جو امن پہ دلالت کرتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور علماء بیٹھیں کہ القصاص کو معرفہ ذکر کیا اور حیاتن کو نکرہ ذکر کر دیا، کہ صرف قصاص میں زندگی ہی نہیں، حیاتن عظیمتن، یہ تنوین بھی تفخیم کی ہے، بہت بڑی زندگی ہے۔ قرآن وہ کمال والی کتاب ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، امام اصمعی کہتے ہیں ایک دن میں جا رہا ہوں صحرا میں، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں کچھ کہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اتنا تو مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ لوگ جاگ رہے ہیں۔ امام اصمعی فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں، بیابان جگہ ہے، ایک 6 سال کی بچی بکریوں کا ریوڑ چرا رہی ہے۔ 6 سال کی بچی بکریوں کا ریوڑ چرا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب بکریاں چرانے والے فارغ ٹائم میں بیٹھتے ہیں نا تو ایسی چٹان پر بیٹھ کے قصیدے پڑھتے رہتے ہیں۔ میں بھی پہاڑوں پہ بہت سفر کرتا ہوں، یا زیادہ فارغ ہو تو وہ ایک لمبی سی ہوتی ہے بانسری، وہ بیٹھ کے بجاتے رہتے ہیں، اور اس کی وہ آواز پورے چٹانوں سے ٹکراتی ہے، گونج ہوتی ہے۔ تو وہ بھی ریوڑ ہانکتے ہوئے جا رہی ہے اور اشعار پڑھ رہی ہے، اور اشعار بھی اس درجہ فصاحت سے بھرے ہوئے کہ امام اصمعی جیسا آدمی چکرا گیا اور ایک دم کہنے لگا قاتلک اللہ ما افصحک، قاتلک اللہ ما افصحک، او تو مریں کتنی فصیح ہیں۔ ان کو میں ہمارے کہتے ہیں آپ مریں قاتلک اللہ، اللہ تجھے مارے، کتنی فصاحت ہے تیری بولی میں، قاتلک اللہ ما افصحک۔ تو وہ بچی مجھے دیکھ کے کہنے لگی بابا جی او یعد ھذا فصاحتا، کیا میری شاعری کو، میرے کلام کو اب بھی تم فصاحت میں شمار کرتے ہو؟ حالانکہ قرآن آ چکا ہے ان اللہ جمع فی آیت واحدۃ بین امرین و نہیین و خبرین و بشارتین۔ اللہ نے قرآن کی ایک آیت میں 2 امر، 2 نہی، 2 خبریں اور 2 بشارتیں سنائی ہیں۔ عوام شاید اس سے اس طرح مستفید نہ ہوں، تو امام اصمعی فرماتے ہیں میں نے کہا اچھا وہ کون سی آیت ہے؟ وہ کہنے لگی وہ یہ آیت ہے سورۃ القصص 20واں پارہ، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اب ذرا علماء طلباء دیکھتے جائیے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ پہلی خبر، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ دوسری خبر، اور پہلا امر ان ارضعیہ دودھ پلاؤ میں موسیٰ علیہ السلام کو، دوسرا امر فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ دریا میں پھینک، اور 2 بشارتیں خبریں کون، 2 نہیے کون سی ہیں؟ لا تخافی پہلی نہیں، خوف بھی نہ کر، ولا تحزنی غم بھی نہ کر دوسری نہیں، اور 2 بشارتیں کون سی ہیں؟ او موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، پہلی بشارت یہ ہے آج تو موسیٰ کو صندوق میں ڈالے گی، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ میں واپس تیرے پاس لٹا دوں گا۔ یہ پہلی بشارت۔ دوسری بشارت کیا ہے؟ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ جائے گا تو صرف موسیٰ ہوگا، جب آئے گا تو کلیم اللہ بھی بنا دوں گا، رسول بھی بناؤں گا۔ تو 2 بشارتیں، یہ کمال ہے اس کتاب کا۔ اور صرف یہی نہیں ہے لاہور والوں،
قرآن کے اندر ہے ہی کمالات. یہ میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے، سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے. آپ تھکے تو نہیں ہے نا؟ بس انشاءاللہ مجھے آہستہ آہستہ میرا وجود کھل رہا ہے، سینہ، ٹھیک ہے نا؟ آپ میرا ساتھ دیں، ذرا قرآن سنتے جائیے، کمالات قرآن کے دیکھتے جائیے. امام اصمعی کہتا ہے مجلس لگی ہوئی ہے، اہل علم بھی بیٹھے ہیں، بدو پینڈو کسی پینڈ کا رہنے والا وہ بھی آیا ہوا بیٹھا ہے، اور یہ آرابی جو پینڈ کے لوگ ہوتے ہیں نا، بے دڑک بول بھی جاتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی کہتے تھے کہ ہم دعا کرتے اللہ کسی دیہاتی صحابی کو بھیج دے تاکہ آ کے بے دڑک سوال کرے اور نبی علیہ السلام علم کا خزانہ کھولیں تو ہمیں بھی فائدہ ہو. تو کہتے ہیں مجلس لگی ہوئی ہے. امام اصمعی فرماتے ہیں قرآن کی آیت پہ بحث چلتی گئی تو چلتے چلتے چوری کا ذکر آیا. میں نے یہ آیت پڑھ دی، والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو. چور مرد ہو یا عورت ہو ثابت ہو جائے تو کیا کر دو؟ ہاتھ کاٹ دو. جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا ہے جرم گناہ. نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. تو میں بھول گیا عزیز حکیم کی جگہ واللہ غفور الرحیم پڑھ دیا. تو ہم کہیں گے فرق تو ایک ہی، کوئی خاص نہیں پڑتا. عزیز حکیم بھی اللہ ہے اور غفور الرحیم بھی. لیکن وہ پنڈ کا رہنے والا بدو اٹھ کے کہنے لگا ھذا کلام من، بابا جی یہ کس کا کلام آپ نے پڑھا؟ تو میں نے کہا ھذا کلام الرحمن، یہ رحمان کا کلام ہے. وہ مجھے کہنے لگا ھذا لیس کلام الرحمن، کہتا ہے رحمان کا کلام نہیں ہے. میں چونک گیا کہ اتنی دلیری سے میں قرآن پڑھتا ہوں، وہ کہتا ہے رحمان کا کلام نہیں ہے. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ حل قرأت القرآن، تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہے نہیں. حل حفظت القرآن، قرآن کے حافظ ہو؟ کہتا ہے میں حافظ بھی نہیں ہوں، پڑھا بھی نہیں. میں نے پھر آیت پڑھی، کہتا ہے نہیں ہے. میں نے کسی ساتھی سے کہا جاؤ مسجد سے قرآن کا کوئی نسخہ لے آؤ. کہتے ہیں کوئی بندہ گیا قرآن لے آیا مسجد سے. میں نے سورہ مائدہ آیت نمبر 38 کھولی. جب آیت پڑھی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. جب عزیز حکیم پڑھا تو پنڈ کا رہنے والا بدو کہنے لگا ھذا کلام الرحمن، کلام رحمان کا کلام تو یہ ہے. تو میں نے کہا او پنڈ کے رہنے والے، کیا تو نے سورۃ مائدہ پڑھی ہے کہ اس آیت کو تو نے یاد کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے مائدہ بھی نہیں پڑھی، دیکھی ہی نہیں تو پڑھی کیا ہے؟ تو میں نے کہا خدا کے نیکبخت، تو نے نہ قرآن پڑھا، تجھے کیسے پتا چل گیا کہ یہ پہلی آیت قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے؟ تو کہہ رہا تھا. وہ کہتا ہے اس لیے کہ واللہ غفور الرحیم کا پیچھے کی بات سے جوڑ نہیں تھا. کیا؟ اللہ پیچھے کی آیت سے جوڑ نہیں تھا. کیوں؟ انہو ان کان غفرا ورحما لما قطع. واللہ غفور الرحیم کا معنی ہے کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تو اگر اللہ نے بخشا ہوتا تو ہاتھ کیوں کاٹا ہوتا؟ انہو ان کان غفرا ورحما لما قطع، تو ہاتھ کیوں کاٹا جاتا؟ لیکن جب تو نے کہا عزیز حکیم تو میں سمجھ گیا کہ اس کا جوڑ ملتا ہے. انہو عزا فحکما فقطع، کہ جب وہ عزیز ہے، زبردست ہے، تو اس نے فیصلہ سنایا. جب فیصلہ سنایا تو مجرم کا ہاتھ کاٹ دیا.
یہ آپ ایسے علماء کے سامنے آئیں گے اور دورہ تفسیر پڑھو گے نا آپ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے، کوئی رکوع ایسا نہیں، کوئی سورت ایسا نہیں جس سورت کا ما قبل سورت کے ساتھ ربط اور جوڑ نہ ہو۔ کئی لوگ جب قرآن سمجھ نہیں آتا نا، ان کو کہتے ہیں جی قرآن کے اندر ربط کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس یہ اترا بھی ایسے ہی بکھر بکھر کے اترا ہے۔ میں نے کہا یہی تو کمال ہے کہ اترا 23 سالوں میں ہے۔ کتنے سالوں میں؟ 23 سالوں میں، لیکن اعجاز اس کا یہ ہے کہ بسم اللہ کی با سے والناس کے سین تک آپ پڑھتے چلے جاؤ، یہ ایک آیت بھی بغیر ربط کے نہیں ہے، ایک آیت بھی بغیر ربط کے نہیں ہے۔ آئیے قرآن کریم کے علوم کو سیکھیے، سمجھیے، اپنے اوقات نکالیے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں قرآن جب اللہ نوازنے پہ آئے، میرے شیخ موجود ہیں، ان کی اہلیہ وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھی، کسی مدرسے میں طالب علمہ بن کے نہیں پڑھی، لیکن ان کے خاوند، ان کے شوہر میرے شیخ عالم ہیں، 30 35 40 سال سے قرآن کا درس دیتے ہیں، تو اپنے خاوند سے قرآن سن سن کے اتنی محنت کی ہے کہ اس وقت اللہ کے فضل سے اس کی 2 تفسیریں چھپ کے آ چکی ہیں، ایک پشتو میں اور ایک اردو میں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ بندہ محنت کرے اور قرآن کے سامنے بیٹھ جائے دو زانو اور سیکھنا چاہے، قرآن اس کے گھر میں بیان ہو، وہ نہ سیکھ سکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں عورتوں سے بھی کہتا ہوں قرآن مردوں کی کتاب خالی نہیں، یہ عورتوں کی بھی ہے، یہ سب کے لیے ایک دستور ہے۔ آئیے تعلیم یافتہ عورتیں ہیں، پڑھیے، سمجھیے اور سیکھیے، فائدہ اٹھائیے۔ اللہ گواہ ہے، ایک خوشی کے لیے بات کہہ دیتا ہوں، حضرت مفتی صاحب اجازت ہے؟ اتنے سفر کرتا ہوں، یہ آپ کی تسلی کے لیے بھی کہہ دیتا ہوں، تقریباً 1 سال ہونے والا ہے۔ میں سفر میں تھا تو یہ میرے بیانات اکثر یہ لڑکے ویڈیو بنا کے اس کی فیس بک پہ اور دیتے رہتے ہیں، یوٹیوب پہ دیتے ہیں لوگ، دنیا ہے ایک ذریعہ ہے، ورنہ انگریز نے فیس بک اور یوٹیوب اس لیے نہیں بنائی کہ احمد جمشید اس پہ درس دیتا رہے، انہوں نے اپنے مقصد کے لیے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا ایک حصہ اس میں لگا ہوا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں چلو بیچ میں کوئی ہماری بات بھی سن لے گا، ہو سکتا ہے کوئی دیکھتے دیکھتے ہماری آواز بھی کسی کے کان میں پڑ جائے گی۔ تو اس طرح کسی کے کان میں پڑی تو ان کو فون آیا، تو انہوں نے اٹھایا تو وہ تو انڈیا سے ہے، تو انہوں نے کہا احمد جمشید کا نمبر چاہیے، تو انہوں نے میرا نمبر دیا۔ میں دوران سفر تھا جب میں نے فون اٹھایا، السلام علیکم کیا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا بھئی کون ہے، تو دیکھا تو ایک خاتون بول رہی ہے، تو اس نے یہ پہلا لفظ یہی پوچھا کہ آپ مولانا احمد جمشید ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ جب میں نے یہ لفظ کہا تو وہ چیخ پڑی اور کہنے لگی باتیں چھوڑیں، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ میں نے کہا پڑھیے کلمہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی کلمہ پڑھایا تو میں نے کہا آپ کس مذہب سے؟ تو وہ کہنے لگی میں سکھ ہوں۔ تو میں نے کہا کیسے آپ کے دل میں آیا مسلمان ہونا؟ کہنے لگی دیکھتے دیکھتے یہ بیان سامنے آیا، سننے لگ گئی، 2-3 مہینے سنا، تو جو لفظ اس نے کہہ دیے ہیں میں اپنی ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں سب سے کہتا ہوں، وہ لفظ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ وہ کہتی ہے مولانا صاحب میں نے رب کو مندروں میں، گرجوں میں، کنیساؤں میں، درگاہوں میں تلاش کیا ہے، لیکن اللہ کی قسم رب مندروں میں، درگاہوں میں نہیں ملتا، رب کے کلام سے ملتا ہے۔ میں نے رب کا کلام سنا ہے، قرآن سنا ہے، تو مجھے رب کی پہچان ہوئی۔ دوستو آؤ، اگر اللہ کو جاننا چاہتے ہو، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن کے پاس آئیے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں ایک باب باندھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان کا ایک حصہ محبت بھی ہے اللہ سے، عبادت کا تیسرا حصہ ہے، عبادت 3 چیزوں کا نام ہے، محبت، امید، ڈر، محبت، امید اور
یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو عبادت بنتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ سے محبت یہ دل میں کیسے آتی؟ 15 اسباب ذکر کیے، ان میں سے پہلا سبب یہ ذکر کیا اللہ کا قرآن ہے۔ اس کو سمجھو، آپ کو رب کی عظمتیں سمجھ میں آئیں گی، رب کی محبت دل میں آئے گی۔ آئیے انشاءاللہ قرآن سمجھیں گے، سیکھیں گے، قرآن کی اس تحریک کا ساتھ دو گے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔